اللہ 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 اللہ۔ حکومتی سطح پہ کچھ قوانین کا نفاذ ہے جو اسلام چاہتا ہے، جو قرآن چاہتا ہے۔ اگر حکومتی سطح پہ ان قوانین کا نفاذ نہ ہو تو معاشرہ تباہی بربادی کی طرف جائے گا۔ مثال کے طور پر کچھ سزائیں قرآن مجید خود بیان کرتا ہے۔ ڈاکو جو دن دہاڑے لوگوں کو لوٹتا ہے، قرآن کا موقف اس کے بارے میں نرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ گرفتار ہو جائے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دو۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ آگے فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، کہ جو حکومت کی پہنچ سے پہلے، پکڑائی میں آنے سے پہلے، گرفتاری سے پہلے توبہ قبول کر لیں اور توبہ کے آثار ان پہ ظاہر ہو جائیں، وہ قابل معافی ہیں۔ لیکن گرفتاری کے بعد اب قرآن یہاں کچھ ایسے قانون بناتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس میں پھر انسان کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ جس نے دن دہاڑے ڈکیتی کی ہے اسلحہ کے زور پہ، حکومت اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں معافی کا راستہ بھی ہے، معافی کا راستہ بھی ہے۔ حکومت یہ فیصلہ کرے گی اس پہ مقدمہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اسے کتنے سال کی سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے بڑے مجرم کے بارے میں بعض پہ ظلم زیادہ ہوتا ہے، 20 سال جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، اس کے بعد ان کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے، بعض کو پہلی دفعہ میں ہی ضمانت پہ رہا کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن کو حکومتی سطح پہ فالو کریں گے تو پھر قرآن آپ کو اجازت نہیں دے رہا۔ قرآن نے ایک لگا بندہ قانون ضابطہ بیان کر دیا کہ ڈاکو جب پکڑا جائے تو وارثین کو بھی معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس ڈاکو نے ڈکیتی کے دوران جن لوگوں کو قتل کیا ہے، مقتول کے ورثہ بھی اگر معاف کر دیں تو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، سزا معاف نہیں ہوگی۔ یہ حد ہے، حدود اللہ، حدود اللہ کا ایک پورا نظام ہے۔ چور اگر پکڑا جاتا ہے چوری کرتے ہوئے اور گواہوں سے اس پر چوری کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو جس کی چوری ہوئی ہے وہ اپنا مال تو معاف کر سکتا ہے مگر ہاتھ کٹنے سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ریاست کا مجرم ہے، اور ریاست کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ میرا مجرم ہے، میں نے حکم دیا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، کہ انہوں نے جو جرم کیا ہے میری طرف سے یہ سزا ہے کہ آپ ہاتھ کاٹ دیں۔ یہاں حکومت کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ ایسے قوانین ہیں۔ اور زنا کی سزائے، کسی نے زنا کیا اور گواہوں سے ثابت ہو گیا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ ان کو۔ تو یہ کچھ سزائیں ایسی ہیں کہ اگر یہ حکومت کے حوالے کر دی جائیں، حکومت قانون سازی کرے تو پھر کیا حشر ہوگا وہ سب کے سامنے ہے۔ زنا بھی ہو رہا ہے، زنا کے نقصان عورت اٹھا رہی ہے، کیونکہ مرد کو جب عورت سستی مل جائے گی تو وہ شادی کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اس کا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ وہ اتنے خرچے اٹھا کے اپنی خواہشات پوری کرے۔ وہ سستی، آج یہ ہو رہا ہے، بچیاں گھروں میں بال سفید ہو رہے ہیں، رشتے نہیں آ رہے۔ میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں کہ ہماری 6 بیٹیاں ہیں، اتنی بوڑھی ہو گئیں، رشتے نہیں آ رہے۔ میں کہتا ہوں یہ اس لیے نہیں آ رہے کہ کسی نے بندش لگائی ہے۔ روحانی علاج والے تو لوگوں کو الو بناتے ہیں، فلاں نے بندی بنا دی، فلاں نے یہ تعویذ لے جائیں۔ بھائی یہ اس لیے نہیں آ رہے کہ لڑکوں نے شادیاں چھوڑ دی ہیں۔ شیخ رشید ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں نا، ان کا تو بڑا مشہور ہوا تھا بیان، ان سے کسی نے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ یہ کھلے عام انہوں نے کہا یہ بات ٹیلی ویژن پہ، تو فرمانے لگے کہ جب بازار میں کھلا دودھ مل رہا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت۔ بالکل صحیح کہا انہوں نے، اپنے لحاظ سے جو ان کے دماغ میں تھا اس کے لحاظ سے بالکل صحیح کہا کہ مرد کو جب زنا کے لیے اتنی عورتیں ملیں گی تو اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ شادی کرے۔ لڑکے ہیں اتنے تھوڑے شادی کرنے والے کہ وہ اتنی خواتین کو نمٹا نہیں سکتے، اس لیے بیچاری گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ سارا نظام ہمارا تلپٹ ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کر رہے ہیں، آپ اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ کو فالو کرنا پڑے گا اس۔ تو زنا کی اللہ نے سزا متعین کر دی۔ اب یہ سزا ایسی نہیں ہے جس میں دو رائے ہو سکیں کہ اسمبلی یہ کہے کہ بھئی یہ قانون صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بھئی یہ ایسی ذات کا بنایا ہوا قانون ہے جو میرے اور آپ سے برتر ہے، ہم غلطی کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتی، تو لہذا اب ہمیں اس کو بہرحال تسلیم کرنا پڑے گا۔ وراثت کے قوانین ہیں، قرآن نے صاف لفظوں میں بتا دیا باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو اتنا، بیوی کو اتنا۔ اگر آپ قرآن کے اس قانون کو فالو نہیں کرتے، انسانوں کی بھیٹ چڑھاتے ہیں تو کتوں کے نام وراثت کی جا رہی ہے، سگا بیٹا محروم ہو رہا ہے، بیوی محروم ہو رہی ہے۔ ایسے بھی یہ دنیا کی ذہین ترین قومیں ہیں جو بیڑا غرق کر رہی ہیں، تو ہم جیسے جو دنیا میں بیوقوف سمجھے جاتے ہیں
ہیں نہیں, لیکن بہرحال تھرڈ پرسن تیسری دنیا کے لوگ ہم سمجھے جاتے ہیں نا. تو ہم اگر خود سے بنائیں گے تو کیا کریں گے ہم. اس لیے میرے بھائی ہمیں اللہ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آخری کتاب عطا فرمائی جس میں ہمارے لیے تمام چیزوں کی رہنمائی ہے. اس میں ہمیں عبادت کا بھی بتا دیا, اس نے ہمیں معاملات ایک دوسرے سے خرید و فروخت کیسے کرنی ہے, کون سی تجارت جائز ہے کون سی ناجائز ہے, پھر نکاح کے معاملے میں کس سے نکاح کر سکتے ہو یہ بھی بتا دیا کہ نکاح کے بغیر زندگی تمہارے لیے حرام ہے. قرآن نے صاف لفظوں میں بتایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون, کہ اپنی خواہش نفس تم صرف اپنی بیوی سے پوری کر سکتے ہو, باندیوں سے. باندیوں کا رواج اب ختم ہو گیا, صرف اپنی بیوی سے پوری کر سکتے ہو, بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ تمہارے لیے الاؤ نہیں ہے اپنی خواہش نفس کو پوری کرنے کا. جس نے بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا فاولئک هم العادون, یہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. ان کو دنیا میں اگر سزا نہ ملی تو آخرت میں ضرور ملے گی ان کو سزا. تو اگر آپ اس قانون کو فالو کریں گے تو آپ کے معاشرے کی اس میں اصلاح ہوگی, معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کے پرانے قوانین ہیں, جیسے کہ آج کل ایک ملحد طبقہ جدید تعلیم یافتہ طبقے میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا وجود میں آ رہا ہے, تو پھر آپ تباہی بربادی کے لیے تیار ہو جائیے. تو قرآن مجید کے یہ وہ احکام ہیں اہم شعبوں میں جن میں اگر ہمیں قرآن ہدایت نہ دے تو پھر دنیا کی کوئی کتاب ہمیں سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتی. اسی وجہ سے قرآن نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین, کہ پھر بتاؤ اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی کتاب لے کر آؤ جو ان اہم ترین شعبوں میں تمہاری رہنمائی کرتی ہے. یقیناً کوئی کتاب نہیں. قرآن خود دعویٰ بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے ان تمام شعبوں میں قرآن مجید سے ہمیں رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ کون کون سے اہم ترین شعبے ہیں, میں خلاصے کے طور پر ان کو دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. ایک تو ہے عقائد سے جن کا تعلق ہے, اور ایک ہے عملی زندگی سے. عملی زندگی کے لیے ہمیں معاملات میں قرآن سے رہنمائی کی ضرورت ہے. معاملات میں خرید و فروخت, لین دین سے متعلق معاملات, اور نکاح و طلاق سے متعلق معاملات. دوسرا وہ شعبہ جس میں ہمیں قرآن سے رہنمائی کی ضرورت ہے وہ ہے آپس کے رہن سہن, جس سے معاشرہ اور خاندان وجود میں آتے ہیں. اور تیسرا وہ شعبہ حکومت چلانے کے لیے سیاسی سطح پہ حکمرانوں کو جن احکامات کی ضرورت ہے. ان تمام شعبوں میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے. اللہ ہمارے حکمران طبقے کو بھی قرآن کے ان احکام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری عوام کو اور ہمیں اور مجھے اور ہم سب کو زندگی کے ان تمام اہم ترین شعبوں میں قرآن مجید کو فالو کرنے کی اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے, اور ان احکام پر ہمیں دل و جان سے اطمینان نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ اللہ